جیسے کہ ہم اپنی گزشتہ ویلاگز میں بات کرتے آئے ہیں ہمارے نگراں وزیر اعظم کے لحاظ سے، ان کا ایک بیان میرے سامنے آ رہا ہے کاکڑ صاحب کے حوالے سے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے جی کہ ہماری فوجی تنصیبات پر حملہ ہمارے پورے نظام پر حملے کے مترادف ہے، نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ انوار الحق کاکڑ، سخت بیان ہے ان کا پی ٹی آئی کے بارے میں، جیسے ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے۔ تو اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے تو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ آنے والے دن بھی مشکل ترین نظر آ رہے ہیں۔ کیا تجزیہ کریں گے اس کے اوپر؟ جی سر، یہ جو آپ جس بیان کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ آج بیٹھی تھی نگران کابینہ کا پہلا اجلاس بیٹھا تھا، تو اس میں یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات فرمائی ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں تو وہ اس میں اس کو جو تشبیہ دے رہے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جب وہ بڑے ہو رہے تھے یا ہوش سنبھال رہے تھے، جو ان کا ٹین ایج ٹائم تھا، اس میں ایک بیماری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلی تھی جس کو ایڈز کہا جاتا ہے، HIV ایڈز کی وہ بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کا جو وائرس ہے وہ نقصان اس طرح سے پہنچاتا ہے کہ وہ باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے اور بندے کا امیون سسٹم متاثر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان مر جاتا ہے، وہ لا علاج بیماری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس کو میں اسی تناظر میں لیتا ہوں، اس کو میں اسی کے مترادف سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی، یعنی کہ انہوں نے ان لوگوں کی ان سرگرمیوں کو ایڈز کا وائرس قرار دے دیا۔ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سر پھر کس قدر وہ سخت ان کا رد عمل آئے گا پی ٹی آئی کے خلاف، اور کیا بیتے گی ان پر۔ وہی بات ہے کہ سر ہم کافی دنوں سے یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بھر نہیں آتی۔ بس ایسا ہی کچھ سچویشن ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے۔ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اگر ایک بندے کو HIV ایڈز کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پھر اعلیٰ سطح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں ڈاکٹرز کو، اور اس کی جڑ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کو اگر HIV ایڈز کہہ رہے ہیں ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب، تو وہ پھر ان کا جڑ سے صفایا کریں گے میرے خیال سے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بہت خوب تشریح کر دی ان کے بیان کی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی خبر ہے آج کی، عمران خان کو بچانے میں کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی نے امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، آسٹریلیا اور کینیڈا سے مدد طلب کر لی۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ہی پالیسی نعرے ایبسلیوٹلی ناٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ، آسٹریلیا، طاقتور مغربی سفیروں سے مداخلت کر کے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو اٹک جیل سے نکلوانے کے لیے مدد طلب کر لی۔ سر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا کرتے تھے وہ انگریزوں کو، اور پی ٹی آئی بڑا ان کے اس نعرے کو لے کے بڑا چل رہی تھی جی کہ خان صاحب نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، اور انگریزوں سے کہا جی کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس تک کا سفر کیسے طے ہوا، اور اس کے بارے میں آپ پی ٹی آئی کے ورکرز کو یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو آئینہ دکھانا چاہیں یا اس کے اوپر کو کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا میں۔ جی سر، جو ایبسولوٹلی نوٹ کا سفر تھا وہ اب ایبسولوٹلی یس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہی عرض کرتے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کا تب نام لینا نہیں چاہ رہے تھے، چاہے ان کی کوئی مجبوری تھی یا ان کو کوئی ڈر تھا یا جو بھی تھا۔ تو اس لیے انہوں نے تب امریکہ پہ الزام لگا دیا تھا اور وہ سائفر لہرا دیا تھا، اس سے بھی موصوف مکر چکے ہیں۔ وہ آپ نے بھی وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا، بڑی صفائی سے بول رہے تھے تب وہ سائفر نہیں تھا، تو وہ کیا تھا جو انہوں نے لہرایا تھا۔ تو یہ بات ہے سر کہ یہ شروع سے ہی ایسے بیانیہ بناتے آئے ہیں۔ پہلے تو ان کے اگر آپ عمران خان صاحب کی سیاست کو آغاز سے ہی دیکھیں تو کوئی انڈیا جا کر ادھر سے کشمیر کو اندر کر لے، ہڑپ کر جائے، تو یہ ادھر اپوزیشن کے خلاف نعرے لگا کے عوام کو ادھر لگا لیتے تھے۔ اور ان کو اسٹریٹجی ایسی آتی ہے، ملک میں مہنگائی ہو جائے تو نواز شریف کی جیل سے میں AC اتار دوں گا۔ تو ان کو یہی کرنا آتا ہے، شروع سے انہوں نے یہی سیاست کی ہے۔
تو وہی انہوں نے کنٹینیو رکھا. پھر یہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے تھے جب ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی تھی, تو آپ بھی جانتے کہ بہت زیادہ ڈاؤن تھی پاپولیرٹی تب عمران خان صاحب کی. تو تب انہوں نے جس طرح سے یہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے, اسی طرح سے انہوں نے پھر امریکہ کو ٹارگٹ کیا, کیونکہ خان صاحب کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ پاکستان میں اینٹائی امریکہ اور اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بہت جلدی بک جاتا ہے. تو جس طرح سے مٹھائی ہر کوئی لے لیتا ہے, اسی طرح سے یہ بیانیہ بھی ہر بندہ لے لیتا ہے یہاں پر. تو اسی لیے انہوں نے یہ بیانیے چلائے, اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ حقیقت بھی کھل گئی ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب یہ منتیں کر رہے ہیں انہی ممالک کی, اور امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان بھی آ گیا تھا کہ ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جتنے بھی قیدی ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے, بشمول عمران خان صاحب کے. تو عمران خان صاحب کو تو ہمیشہ سے امریکہ بیک کرتا ہے سر, ان کی ہمیشہ پشت پہ وہی رہے, ان کا آشرواد ان کے ساتھ رہا ہے. کیونکہ پاکستانی فوج کو اور عوام کو سر ادھر مارشل لاز بھی لگ گئے, تب بھی کوئی جدا نہیں کر پایا. اس عوام کے دلوں میں فوج کے لیے ہمیشہ محبت رہتی تھی. لیکن اب عمران خان صاحب نے اپنی بھرپور کوششوں سے بہت سارے نوجوانوں کے دماغ خراب کیے, اور 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور اوورسیز پی ٹی آئی کے ٹک ٹاک ٹائیگرز جو گل کھلاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ان کو اپنا مہرہ کامیاب ہوتا ہوا بہت واضح طور پر دکھ رہا ہے. تو اب وہ اس کی پیٹھ پہ موجود ہیں, اور ان کی کوشش رہے گی کہ عمران خان صاحب کو آزاد کروایا جائے, اور اسی طرح سے فوج میں بھی دراڑ ڈلوائی جائے اور عوام فوج کے خلاف ہو جائے. کیونکہ جو کچھ آپ دیکھیں کہ لیبیا میں انہوں نے کیا غزافی کے خلاف, پھر عراق کو کس طرح سے توڑا گیا صدام حسین کے خلاف عوام کو کر کے, تو اب ٹارگٹ پاکستان ہے سر. مصر کا بھی آپ دیکھ لیں کیا حال کروایا انہوں نے. تو پاکستان کو بھی اگر انہوں نے توڑنا ہے یا نقصان پہنچانا ہے, تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ یہ عوام فوج کے خلاف اٹھ جائے, کیونکہ یہی فوج ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اب تک صحیح سلامت ہے. اگر فوج کمزور ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے جی. بالکل کوئی شک نہیں کہ ہماری ڈنڈے والی سرکار ہی ہمارے ملک کی محافظ ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام تر بیانیوں سے پھر چکی ہے, اور جو بھی بیانہ انہوں نے گھڑا یا انہوں نے عوام کے سامنے رکھا, اس پر 2-4 مہینے کے اندر اندر یو ٹرن لے لیا, اور اس اپنے ہی بیانیے کی بالکل اپوزٹ سمت چل پڑے. کیا اس طرح کے کاموں سے ان کے ووٹ بینک کو اوپر نقصان پہنچے گا, یا لوگوں کے دل میں کچھ, لوگوں کی عقل کی کو کھڑکی کھل رہی ہے کہ یار یہ تو کہتے کچھ ہیں اور بعد میں بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں, اور ان کی تو کسی بیانے کے اندر کوئی صداقت بالکل بھی نہیں ہے. جی سر, اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کسی دور میں پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ چکے ہیں. شیخ رشید جیسے آدمی کو تو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں, یہ جیو نیوز پر بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا. جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ہر فرد کو پتہ ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے. شیخ رشید ان کا وزیر داخلہ رہا, پرویز الہی ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب رہا, اور اب بھی پرویز الہی ان کی جماعت کا پنجاب کا صدر ہے. تو جو تو ہیں سر انٹلیکچول لوگ, وہ تو عمران خان صاحب کو بہت پہلے سے چھوڑ چکے ہیں. باقی یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں سر, ان کی اتنی دانشوری کہاں ہے, ان کو کس چیز کا, ان کو تو بس ایک ٹک ٹاک کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے. اور اگر یہ خود عمران خان کا فوٹو اٹھا کے کچھ ٹک ٹاک ویڈیو بنا دے اور ان کو کوئی 2-3 ہزار ویوز آ جائیں, تو ان کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے. باقی ان کے بس میں ہے بھی کچھ نہیں. یہ جو ووٹر سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کے, تو آپ دیکھ لیں لنڈن میں بھی وہ شایان گروپ سر, وہ کیا کر سکتا ہے, ہلا گلا ہی کر سکتا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہ جو ٹین ایج لڑکے ہیں, یا کوئی 20-25 سال کے بھی شاید کچھ ہوں گے, تو یہ برین واش نے سارے سر بندے, اور یہ سب ویوز کا چکر ہوتا ہے ان کا. آپ دیکھ لیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز میں تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے. عمران خان صاحب کے لیے کیا کیا کسی نے, کچھ بھی نہیں کیا. تو سب اپنے اپنے چکر میں ہیں, ان کی سپورٹ سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں. اور جو انٹلیکچوئلز لوگ تھے, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت پہلے سے ہی چھوڑ چکے ہیں عمران خان صاحب کو جی. اور جہاں تک اگر آپ بات کی جائے رہنماؤں کی یا سیاستدانوں کی, تو وہ سر جس کو جہاں پہ کوئی جگہ مل رہی تھی وہ بہت پہلے ہی جا چکا ہے. اب بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اب جیسے شیخ رشید جی یا فواد چودھری بھی ہے, ان کے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن کوئی اور بھی ان کو بھی نہیں لے رہا. یا یہ پرویز الہی صاحب ہو گئے, تو ان کو بھی آپ کو پتہ ہے کاف لیگ اب ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جن کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہ کدھر جائیں گے سر, ان کی تو پھر مجبوری ہے, انہوں نے تو نعرہ لگانا ہی ہے عمران خان کا. تو باقی جس کو جہاں پہ کوئی جگہ مل رہی ہے وہ پہلے سے ہی جا چکا ہے جی.